تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ ابھی خطاب کا وقت ہوا ہے، میں دعوت دے خطاب دینے جا رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکات ملالیہ۔ آپ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائے۔ آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چار یاران نبی، حضرت ابو بکر بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، ہر صحابی نبی، پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب قادری نشاہی دامت برکات ملالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے آیا نا پھر بات بنے گی، یہ خوبصورت چہرے چھپ کے بیٹھیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ خوبصورت چہرے جو ہیں یہ چھپ کے بیٹھیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ سوئے ہوئے ہیں سارے یا جاگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریات، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن مجید فی شان حبیب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں تواڈے ذوق تو بڑا واقف ہاں اور مینوں پتہ ہے کہ کیویں کر کے تسی جاگنا ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں چاہنا ہاں کہ تہانوں بھی جگاواں۔ یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں، تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ تو مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ کیویں جگاونا ہے، تے مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ میں یار دی گل اپناونی کیویں ہے۔ تو یار دی گل چونکہ اپناونی ضروری ہے اور یار دی گل کرنی ضروری ہے، وہ سورج ہوئے تے بھاویں گلاں والی سورج ہوئے،
وہ نثر وچ ہووے یا لے وچ ہووے یار دی گل پہنچاونی ضروری ہے۔ اگر تواڈے دلاں تک یار دی گل نہ پہنچے تے پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جے یار دی طریقت یار دی شریعت نو چھوڑیے، طریقت نو چھوڑیے تے پھر حقیقت دا پتہ نہیں لگدا، تے جے حقیقت تک نہ جاویے تے معارف باللہ نہیں ہوندے، معرفت تو آگاہی نہیں ہوندی۔ اس واسطے کر کے یار دی شریعت انتہائی ضروری ہے۔ آؤ پھر میرے نال مل کے پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، اور نسیمہ جان بے بطحا گزر کل، نسیمہ جان بے بطحا گزر کل، ضیاء عالم محمد را خبر کن، ضیاء عالم محمد را خبر کن، اور توئی سلطان عالم یا محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ دے پاک حبیب علیہ السلام دے واسطے، آپ دے ماہی دے واسطے، آپ دے ڈھولن دے واسطے، آپ دے دلدار دے واسطے، آپ دے یار دے واسطے، آپ دے محبوب دے واسطے فرمایا، مایا میں تو انہوں تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے گل چھڑیا،
آپ نے یار واسطے فرمایا میں تانوں تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے گھل چھڈیا تہاڈا اٹھنا بھی رحمت تہاڈا بانا بھی رحمت تہاڈا سونا بھی رحمت تہاڈا گفتگو کرنا بھی رحمت تہاڈا چلنا بھی رحمت سونیاں تہاڈا ہر طرح دا تہاڈی ہر طرح دی ادا رحمت ہے کیونکہ تسی رحمت للعالمین ہو اور تسی صرف کسی انساناں واسطے رحمت نہیں ہو بلکہ حیواناں واسطے بھی رحمت ہو تسی چرند واسطے بھی رحمت ہو تسی پرند واسطے بھی رحمت ہو تسی نباتات واسطے بھی رحمت ہو کیونکہ تسی رحمت للعالمین ہو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد فرمایا کہ تسی تمام جہاناں واسطے رحمت ہو ہاں مائیا گل پکی ہے تسی تے جان دے ہو نا ہاں بھائیا گل پکی ہے تسی تے جان دے ہو نا آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام نبی تمام پیغمبر تمام مرسل رحمت بن کے آئے پر اپنے اپنے ویڑے وچ یہ آدم آئے تھے آپ دے ویڑے وچ شیش آئے تھے آپ دے ویڑے وچ نوح آئے تھے آپ دے ویڑے وچ ابراہیم آئے تھے آپ دے ویڑے وچ جے کر موسیٰ آئے تھے آپ دے ویڑے وچ جے کر عیسیٰ آئے تھے آپ دے ویڑے وچ پر مائیا تہاڈا تے سارا ہی ویڑا ہے مائیا تہاڈا تے سارا ہی ویڑا ہے تسی تے جان دے ہو نا تسی تے جان دے ہو نا کہ تمام نبی پیغمبر مرسل انہوں نے میں رحمت بنا کے گھلیا پر انہوں دا اپنا اپنا ویڑا ہا جتنی دیر تک انہوں دا وقت ہوندہ ہا اور رحمت بن کے رہندے ہیں جدوں چلے جاندے ہیں نوی رحمت آ جاندی ہے پر سونیا تسی تے تمام جہانہ واسطے رحمت تسی تے آدم واسطے بھی رحمت ہو بے شک ایک پڑھے لکھے بندے نے سوال کر دیتا ایک پڑھا لکھا بندہ اٹھی جا اللہ کرے علم آڑے ہو بھی ہے تے عاشق ہو بھی ہے بے شک عشق معتبر ہے علم سے آمین میں امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اپنے مریدوں میں اپنے شاگردوں میں بیٹھے ہیں 80 سال عمر ہو گئی اپنا آسا مبارک ٹھوڑی کے نیچے لے کے بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں ایک شاگرد نے پوچھا حضور رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں تو جناب نے فرمایا استاد یاد آ رہے ہیں مجھے میرے استاد یاد آ رہے ہیں حضور کس بات پہ ہاں استاد یاد آ رہے ہیں اور مجھے ساتھ پچھتاوا بھی ہو رہا ہے حضور یاد تے آنا دی گل دا پتہ لگدا پیا ہے پچھتاندے کیوں پے ہو کوئی گستاخی کیتی ہے نہیں ایسی گل نہیں ہے پھر حضور تسی پچھتاندے کیڑی گل تو پے ہو جناب فرماندے نے میں نے 20 سال جناب کے پاس پڑھا میں نے 18 سال علم پڑھا میں نے 18 سال ادب پڑھا میں نے 2 سال علم پڑھا اب پچھتاوا اس بات کا ہے کاش وہ 2 سال بھی میں ادب ہی پڑھ لیتا ادب پڑھنے سے علم آ جاتا ہے علم پڑھنے سے ادب نہیں آتا وہ ایک پڑھے لکھے بندے نے پوچھا شاہ جی بڑی عجیب گل کر رہے ہیں تسی بڑی عجیب گل کر دے پہ ہو شاہ جی نبی کی میں آدم دے ویڑے نو گل جان دے آقا کریم علیہ السلام کی میں آدم دی گل نو جان دے نہیں کی میں جناب موسیٰ و عیسیٰ دی گل نو جان دے نہیں کی میں جناب ابراہیم دی گل نو جان دے نہیں اے تے گل عجیب دی ہو گئی نا اے جان نہیں سکتے اے دے بارے کی میں ہو سکتا ہے جڑا اللہ دے نال تسی اللہ دا تسی تشبیح دے کے اور آکھیا ہے کہ اے نبی تم تو جانتے ہو نا اے نبی آپ تو جانتے ہیں نا اے اللہ نے کیویں فرما چھڑیا کہ آپ تو جانتے ہیں نا میں کوئی گل نہیں کیتی میں کہا یار آپ اعلیٰ ہو آپ سمجھدار ہو مجھے آپ سے علم سیکھنا چاہیے مجھے آپ سے علم لینا چاہیے مجھے آپ یہ بتا دیں قرآن کس پہ اترا ہے وہ مجھے کہتا ہے قرآن تو محمد الرسول اللہ پہ اترا ہے میں نے کہا یہ بھی بتا دو قرآن کے اترنے کا وقت کیا تھا کہتا ہے جب نبی 40 سال کے ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا قرآن کا آغاز ہو گیا قرآن اترنا شروع ہو گیا میں نے پوچھا یہ سچ بتاؤ نبی سے پہلے تو قرآن نہیں تھا کہتا ہے نہیں نبی سے پہلے قرآن نہیں تھا میں نے کہا پھر بھی بتا دو قرآن کا نزول نبی پہ ہوا نا نبی علیہ السلام تاجدار مدینہ پہ ہوا نا وہ سمجھدار بندہ کہتا ہے وہ باشعور بندہ کہتا ہے ہاں نبی علیہ السلام پہ ہی تھا تو میں نے کہا پھر مجھے نا ایک بات اور بتا دو وہ پوچھتا ہے شاہ جی کی گل پوچھ دیو میں نے پوچھا وہ ابرا والا قصہ تو سنا دو میں نے سمجھدار ذی شعور
आला ज़र्फ बंदे से पूछा, आला ज़र्फ तो नहीं कहूँगा, ज़ी शऊर भी नहीं कहूँगा, बस इल्म वाला कहूँगा। मैंने उस इल्म वाले से पूछा कि मुझे इल्म वाले बंदे मुझे बता दे वो अबरा वाला किस्सा क्या था, वो तो सुना दे। कहता तो नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। कहता है अबरा जो था ना वो काबा पे धावा बोलने के लिए आया था, अबरा जो था ना वो काबा पे कब्जा करने के लिए आया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता है कि अबरा जब आया ना उसे पता चला यहाँ का मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब है, तो उसने टेस्टर लगाया। मैं चेक करता हूं अगर अब्दुल मुत्तलिब की मैं कोई चीज छीनता हूं, अगर तो अब्दुल मुत्तलिब को अपनी जाती चीज की तकलीफ हुई तो फिर काबा की तकलीफ भी मनाएगा। मैंने कहा फिर? उसने कहा कि फिर अबरा के 200 ऊंट जो थे ना वो हजरत अबरा ने ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट गिरफ्तार किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे 200 ऊंट गिरफ्तार हो गए। वो आका करीम अलैहिस्सलाम के जद्दी अमजद हैं, उन्हें पता चला मेरे 200 ऊंट गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपने पूछा किसने किए? मैंने कहा फिर? कहता किसी ने बताया अबरा ने किए हैं। अलामा जान रहे अबरा ने किए। तो अबरा ने किए। हजूर अबरा की तरफ गए जहां उसने खेमे लगाए थे। अबरा को पता चला अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है, मुतवल्ली काबा आ रहा है, मेरे साथ काबे की बात करने आ रहा है, मेरे साथ काबे के बारे में जिक्र करेगा। मैं डिमांड रखूंगा, मैं शर्तें रखूंगा, मैं अब्दुल मुत्तलिब को घेर लूंगा। मैं अब्दुल मुत्तलिब से पूछूंगा ये बता, ये बता, ये बता। फिर अब्दुल मुत्तलिब जो है ना वो बेचारा माज़अल्लाह वो बेचारा मुझसे कहेगा ठीक है तू काबे पे कब्जा कर ले, तू काबे पे काबज हो जा, मेरे पास इतनी लड़ाई के सामान नहीं है। जब ये देखा कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं तो सरकार के दादा पाक की बात कर रहा हूँ ना, बेशक मैं तो सरकार के जद्दी अमजद की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उस दादा की बात कर रहा हूँ जिसने मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की है, जिसने मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नौकरी की है। मैं उस दादा की बात कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, अबरा खड़ा हो गया। मैंने कहा फिर पढ़े लिखे बंदे, फिर इल्म वाले बंदे, फिर क्या हुआ? फिर कहता है कि उसने कहा आप मुतवल्ली काबा हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? जनाब ने फरमाया हाँ मैं मुतवल्ली काबा हूँ। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? कहता है कि आप काबे के बारे में बात करेंगे। जनाब ने फरमाया मैं काबे दी गल करन नहीं आया, तैनू ये भूल ले कि मैं काबे दी गल करन आया। तू मेरे उठ 200 गिरफ्तार कीते रे, मैं आप दे उठां दे बारे गल करन आया। मेरे उठ मैनू दे, मैं आप दे उठ लवन आया। अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबरा ने आख्या मुस्कुरा के, मैं ते सोचिया हा कि तू काबे दा मुतवल्ली है, काबे दे बारे गल करसे। जनाब ने फरमाया मेरी मलकियत उठ, मैं उठां दे बारे गल करसा, जिंदी मलकियत काबा है ओ जाने ओदा काम जाने। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता है सरकार ऊंट लेके वापस आ गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता है फिर ये हुआ उसने धावा बोला। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता है कि छोटे छोटे परिंदे थे, उनके मुंह में छोटी छोटी कंकरियां थी, तो उन्होंने हलाक कर दिया हाथियों को, उन्होंने हलाक कर दिया उसकी पूरी फौज को छोटी छोटी कंकरियों से। अल्लाह का कहर नाज़िल हुआ। मैं क्या फिर की होया? फिर कुछ भी नहीं होया। मैं क्या आका उदो आका दी विलादत हो गई सी? मैं पढ़े लिखे बंदे को पूछया आका दी विलादत होई सी? कहंदा नहीं। मैं आख्या सच्ची दसना कदों विलादत होई? कहंदा इस वाकया तो तकरीबन कोई 2.5-3 महीने बाद आका दी विलादत होई। मैं क्या पक्की गल है? आंदा पक्की गल है। मैं क्या फिर रब क्यों फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या रब क्यों फरमाया है कि आप तो जानते हैं ना मैंने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया है। बेशक अगर ये गल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे अल्लाह फरमा सकता है अलम तारा कैफा, जे फरमा सकता है तुसी जानदे हो ना, ते फिर भी फरमा सकता है माया तुसी तो जानदे हो ना मैं आदम तू ईसा तक तमाम नबी पैगंबर मुरसलां नूं रहमत बना के घल्लिया, पर उन्हां दे वेले विच घल्लिया, पर माया तुहाडा वेला हर वेले तुहाडा है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये रहमत है किन के लिए? जिन्होंने हजूर को रहमत माना है। ये रहमत है किन के लिए? जिन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत माना है। और जिन्होंने नहीं माना, और फिर आम दी गल नहीं है अलामा, हर बंदे दी गल नहीं है। एक कोई विरलियां मोती लै तरियां नसीबा वालियां नूं यार
دے دیدار ہوندے نے او خواباں وچ بھی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نے او خواباں وچ بھی آ جاندے جنہاں نال پیار ہوندے نے حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر سارا رضا دے یار دی ہووے کدا انکار ہوندے نے رضا دے یار دی ہووے کدا انکار ہوندے نے عزیزان گرامی قدر اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اسی تو انہوں تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے گھلیا حضور نبی پاک علیہ السلام فرما دینے انما آنا قاسمو واللہ یوتی میں ونڈن آڑا اللہ فرماتا ہے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے میں ونڈن آڑا دینے والی اللہ کی ذات ہے عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن اس کو بانٹنے کی ڈیوٹی میری انما آنا قاسمو مینو اللہ ونڈنا رکھا ہے واللہ یوتی اور وہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں ایک گل نو ذہن رکھ لو رب تعالیٰ نے بڑی ونڈ کی تھی اسی بڑے عجیب معاملے پہ پھرنی ہے بڑی عجیب معاملات پہ پھرنی ہے ہر بندہ اے آخر ہے میں اعلیٰ مسلمان ہوں جبکہ دوسرا ادنا مسلمان اے جڑی روڑا پہ گیا نا ساڑھے بچے میں اعلیٰ مسلمان ہوں اور فلاں ادنا ہے اس چیز نے سانو تباہی اڑے پاسے لے جا رہی ہے لے جا چکی ہے مزید لے جایا جا رہے ہیں اور ایسے کم عقل بے عقل کم فہم کم علم لوگ خود نو بہت بڑا انسان سمجھ دے ہویا وہ کیا کہتے ہیں باجوں بغیر شیخ دے اور بغیر استاد دے ایسے بھی کچھ فتنے نے ایسے بھی کوئی فسادی نے فتنہ نے کہ جنہاں دا استاد بھی کوئی نہیں تو آگ دینے مجھ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اور ان دی وجہ کی ہے ان دی وجہ ہے ساڑھے ایمانہ دی کمزوری صحابہ کرام علیہ رضوان تو بعد تابعین تک اور جناب سیدنا غوث العظم تک جب حدیث پاک پڑھی جاتی تھی نا تو خود کو معطر کیا جاتا تھا جب حدیث پاک پڑھی جاتی تھی حدیث پاک کا اہتمام کیا جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا خود کو معطر کیا جاتا تھا خود کو صاف کیا جاتا تھا خود کو ستھرا کیا جاتا تھا پھر جا کے حدیث پاک شروع ہوتی تھی پھر جا کے حدیث پاک شروع ہوتی تھی یہ شاہ احمد رضا خان بریلوی ایسے نہیں ہو گیا کیا بات ایویں نہیں ہو گیا اور ایسے نہیں خوشبو آ جاتی تھی سیدوں کی وہ مثل مشہور ہے نا کہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی پالکی اٹھائی گئی تو 2 قدم چلی حالی پالکی ٹری ہے تو جناب رک گئے فرمایا رک جاؤ رکو ذرا پالکی رکی جناب نے فرمایا پالکی تھلے لاؤ تھلے اتاری گئی تے آپ انہاں چاراں کاراں نو پوچھ دینے تو انہوں دسو نا تو اڈے جو سید کون ہے ایسے نہیں آ جاتی بات یہ محبت ہو تو پھر آتی ہے کہتے ہیں آپ میں سے سید کون ہے کوئی نہیں بولا آپ نے گلے میں رومال لیا گلے میں رومال لے کے کہتے ہیں آپ کو جناب سیدنا محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے آپ کو اپنے جد امجد کا واسطہ ہے خدا کے لیے بتا دیں آپ میں سے سید کون ہے سبحان اللہ ایک پھٹے پرانے کپڑے والا شہزادہ کہتا ہے میں سید ہوں
کہا آپ میرے کہار کیوں بنے، آپ نے میری پالکی کیوں اٹھائی؟ کہا جی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر میں پینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے سوچا آج آپ کی نوکری کر لوں گا، دہاڑی کر لوں گا، گھر میں کھانے کو مل جائے گا، پینے کو مل جائے گا، اپنے بہن بھائیوں کو کھلا پلا سکوں گا۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی جناب کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، سید زادے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تجھی کا صدقہ تجھی کو خیرات دوں۔ یہ احمد رضا تو آپ کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ احمد رضا تو آپ کے صدقہ سے اشاہ بنا پھر رہا ہے، اور آپ میری نوکری کرنے کے لیے آگئے ہیں، آپ میری دہاڑی کرنے کے لیے آگئے ہیں۔ آپ گھر تشریف لے جائیں، سب کچھ مل جائے گا، پر مجھے نا آپ معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب وہ شہزادہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو معاف کیا، کہتا ہے نہیں آپ معاف نہیں کر رہے، کہتے ہیں نہیں میں نے معاف کیا، کہتے ہیں احمد رضا کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے معاف کیا؟ اب شرط یہ ہے آپ پالکی میں بیٹھیں، احمد رضا اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ پالکی میں بیٹھیں اور احمد رضا اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے۔ واہ کیا جو دو کرم ہے واہ جی شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا۔ حضور کہتے ہیں مانوں گا تب آپ پالکی میں بیٹھیں اور میں آپ کا قہار بنوں۔ ایسے نہیں خوشبو آ جاتی، اے عاشق بننا پوندا ہے، تے جدن عاشق بن جاویے نا دلوں عاشق بن جائیے۔ میں بخاری شریف کتاب الجہاد، ایک شخص نا حضور دے صحابہ دے نال لڑدے ہویا، حضور دے صحابہ نال جنگ کردے ہوئے، حضور اس غزوہ دے وچ موجود نے، غزوہ بولے ہی انہوں جاندہ ہے جدے وچ حضور خود موجود سن، حضور اس جنگ دے وچ موجود نے، وہ بیلی کو انہوں نے تلوار ڈگ پئی، تیر مک گئے تے بھج پیا کہ میں نو مسلمان مار سن، اپنی سواری نو دوڑا رہا، سواری ایک جگہ تے آکے رک گئی تے رک کے کنی ایک پاسے لگ گئی، جدن کنی ایک پاسے لگی نا وہ بڑیاں اڈیاں شڈیاں ماردہ پہ سواری ٹرن دا نا نہیں پلین دی، سواری دی کنی جی دے لگی او دے لگی کھلوتی ہے، او کنی ایک دے کر دی نہیں پئی، نگاہاں بھی نہیں پھیر دی پئی، او جڑا وقت دا لڑاکا تے کافر ہاں انہیں ویکھیا نا سواری جی دے ویندی پئی ہے، جے ویکھیا تے خوبصورت چہرہ کھڑتا ہے، ودہا دے چہرے والی ہستی کھڑے نے، واللیل دی زلفہ والی ہستی کھڑوتے نے، مازاغ البصر دی کجرے والی اکھاں والے شہنشاہ کھڑے نے، بے ساختہ موچو نکلے آئے۔ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ محمد ہیں؟ حضور فرماندے نے ہاں میں محمد ہاں۔ اور بے ساختہ ہی موچو نکلیا، اگر میں آپ کے رب کو ایک مانوں، آپ پہ ایمان لے آؤں، آپ کو آخری نبی مانوں، تو آپ مجھے کس بات کی گارنٹی دیتے ہیں؟ حضور فرماندے نے تو میرے رب نو ایک من، مینو آخری نبی من،
میں تینوں جنتی ہومن دی گارنٹی دینا. سبحان اللہ. اچھا انہیں یہ نہیں ہاں تے کافر ہاں تے کافر لیکن انہیں نہیں آکھیا میں لکھ کے دیو. کیا بات ہے. اس وقت ہجے تک ہاں تے کافر لیکن انہیں نہیں آکھیا میں لکھ کے دیو. انہیں نہیں آکھیا کوئی گواہ ساتھ لو تاکہ کل گواہی پہ جاوے. انہیں کوئی دوسرا سوال نہیں کیتا. آقا نے فرمایا میں تینوں جنتی ہومن دی گارنٹی دینا. پھر آکھدا دیر کیڑی گل دی پھر پڑھاؤ نا مینوں کلمہ. پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ والرسول. اے لیا پڑھ تو دل وچ خیال آیا کیسا تو مشوق ہے, کیسا تو عاشق ہے. مشوق تھلے کھلوتا ہے آپ اتے آکڑے ہوئے ہیں. کیسا محکوم ہے, حاکم تھلے کھلوتا ہے آپ اتے آکڑے ہوئے ہیں. تو کیسا منن والا ہے کہ سائیں تھلے کھلوتے نے آپ اتے آکڑے ہوئے ہیں. کیسا تو مرید ہے کہ تو اتے چڑھ کے آکڑ کے کھلوتا ہوئے ہیں. تے تیرا مرشد تھلے کھلوتا نیچے اتر سائیاں دے قدمین شریفین دا بوسا لے لا. حالی خیال کیتا ہی ہے بیلی جلدی دے نال اترن لگ گیا ہے. ڈگ پیا سر وچ نکی جی کنکری لگی. بیلی دی جان نکل گئی. اسرائیل نے جان لے لئی. حضور نے اعلان فرمایا آؤ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. واہ جی واہ. آؤ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عشق محمد نال کی تائی. سبحان اللہ. اور آقا کریم علیہ السلام کا جو عشق ہے, آقا کریم علیہ السلام کا جو پیار ہے, آقا کریم علیہ السلام سے جو محبت ہے, ہاں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھے بغیر مسلمان مکمل نہیں ہوندہ. او جے کر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے حج کیتے بغیر فرض پورا نہیں ہوندہ. اللہ نے طاقت دیتی ہے زکاة دیتے بغیر فرض پورے نہیں ہوندے. اللہ نے طاقت دیتی ہے تے روزہ رکھے بغیر فرض پورے نہیں ہوندے. پر کیڑا نے اس روزہ رکھیا؟ ہاں تنویر بھائی اس بندے نے کیڑا روزہ رکھیا؟ ہاں انہیں کتنی ایک نمازاں پڑھیاں ہیں, انہیں کتنے ایک طواف کر لے ہیں, انہیں کتنے ایک زکاتاں دے لی ہیں. بس ایکو گل ہے نا یار نال پیار کر لیا. ایکو گل ہے نا یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم زندہ باد. اور ایک گل نو ذہن رکھو اے نا کیا ہے پیر اور آکھدے پہ ہے عشق کر لو خدا دے حبیب نال تے نماز دی لوڑ کائی نہیں. اے گل بھی کائی نہیں. جے کر خدا دے حبیب نال عشق کرنا ہے تے خدا دے حبیب دی سنت بھی اپناونی ہے, طریقت بھی اپناونی ہے. جے کر تارک سنت ہوئے یا تارک طریقت ہوئے تے پھر گل نہیں بڑھنی. پھر گل نہیں بڑھنی. میں اکثر و بیشتر ایمیں ہویا کہ میں کئیاں آستانیاں تے خود میری جدوں حاضری ہوئی تے میں نال والے ساتھیوں آکھیا آؤ سائیں نماز پڑھی ہوتے ہیں جی سائیاں کو آیاں کیڑی لوڑ ہے. تو سائیں اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوئے جنی دیر تک یار نو نہیں منایا. سائیں نہیں بنے جنی دیر تک نوکر نہیں بنے. سائیں نہیں بنے جتنی دیر تک خادم نہیں بنے. سائیں نہیں بنے جنی دیر تک غلام نہیں بنے. جے کر سائیں بنے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پہلے نوکر بنے نے. عمر فاروق جے کر سائیں بنے نے تے پہلے نوکر بنے نے. عثمان غنی ذو النورین جے کر او شہنشاہ بنے نے تے پہلے نوکر بنے نے. علی مولا بنے نے تے پہلے نوکر بنے نے. جے کر سائیں دے نال تعلق نہ ہوندہ یار دی نوکری نہ کیتی ہوندی تے کدے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فرما دے من کنت مولاہو فہذا علی مولا. جے کر اے فرمایا ہے تے اس گل نو ویکھ کے فرمایا ہے علی دی ادا ساری میرے آڑی ہے, ابو بکر دی ادا ساری میرے علی ہے, عمر فاروق دی ساری ادا میرے علی ہے, عثمان غنی دی ساری ادا میرے آڑی ہے. تاں کر کے فرمایا ہے ایویں نہیں فرما چھڑیا. سجنوں یار دے نال تعلق جوڑنا پوندہ ہے, یار دے نال واسطہ جوڑنا پوندہ ہے. جے یار نال تعلق نہ ہوئے, یار نال واسطہ نہ ہوئے, کونسلر کوئی نہیں جاندہ, وہ تے نبی نے جاندے تو ہیں, وہ تے جاندے ہیں. اے کونسلر اے ایم پی ایم این نہ جانن نا, اے کچھ بھی نہ جانن, یار تے جاندے نے نا. یار تے جاندے نے نا, تیری میری ہر گل نو جاندے نے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے, میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں. رب دی ونڈ دوستو, رب دی ونڈ تو انہوں دوستاں اللہ نے سورہ عذاب آیت نمبر 16 وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اللہ فرماتا ہے اے نبی، اے میرا نبی، اے میرا نبی تہاڈیاں جاناں دے قریب ہے، اے میرا نبی تہاڈیاں جاناں دے قریب ہے۔ پھر آپ دی واری آئی تے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شہرک دے نزدیک ہاں۔ نبی جاناں دے قریب ہے تے میں تیری شہرک دے نزدیک ہاں۔ میرے مگر علماء کرام تشریف فرمانے، میرے سجے بھی علماء کرام تشریف فرمانے تے ڈردا بھی پیاں ہاں، انہاں کو ڈرنا بھی چاہیے، میری اصلاح انہاں کرنی چاہیے، کیونکہ انہاں نرا شاہ جی دوتے نا وہ سبحان اللہ لیول بھی چنگا نہیں ہوندا، انہاں نے اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اگر میں غلطی والے پاسے جاواں تاں اللہ فرماتا ہے پہ یہ نبی تمہاری جانو کہ یہ میرا نبی تمہاری جانو کے قریب ہے۔ سورہ احزاب ہے آیت نمبر 16 ہے۔ میرا نبی، یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی، ان قرآن جتنی دیر تک ہے وہ جو کہتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی، یہ نبی تمہاری جانوں کے قریب ہے اور میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں۔ سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو۔ میں ویسے کچھ سٹائل تبدیل ہویا ہے کہ میرے نا خطاب دے وچ شعر کوئی نہیں، لیکن میں نے پڑھنا مجبوری بنی کھلوتی ہے۔ مجبوری بنی، حالی نہیں پڑھو، جس تھی آیا اس لئے پڑھ سالی میں عمدہ بھی کوئی نہیں نا۔ تو یہ نبی تمہاری جانوں کے قریب ہے اور میں تمہاری شہرک، شہرک جیڑی مین رگ ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں تیری مین رگ دے قریب ہاں۔ اور فتوہ بندہ بھی ہے کہ اے گل کیڑے پاسے پیر جی لے جا رہے ہو کہ نبی جانوں کے قریب ہے۔ میں سمجھانا چاہنا ہاں اور میں ہر بندے نو سمجھانا چاہنا، یہ نہیں کہ میں علماء کرام تو پہلے ہی سمجھے ہوئے نے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی تمہاری جانوں کے قریب ہے اور میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں۔ مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب بکرا عید تے جڑا نا ساڈا بکرا ذبح کر دیو، بکرا ذبح کیتا او دی شہرک کٹ دیتی، بکرا ذبح کیتا او دی شہرک کٹ دیتی، انہوں ٹھنڈے ہوندیاں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگ جاندے تے پھر جا ان دی جان نکل دیئے۔ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگ جاندے نے، پھر جا کے ان دی جان نکل دیئے تے جدن جان نکل جاوے موڑ کھال لانے آئے۔ جتنی دیر تک جان نہ نکلے کھل نہیں لاندے۔ معلوم ہویا جے جان نکل جاوے تے ککھ نہیں بچدا، تے شہرک کٹی جاوے تے تھوڑا جا ٹائم ہوندہ ہے، شہرک کٹی جاوے تے تھوڑا جا ٹائم ہوندہ ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا اگر میرے ساتھ آپ ڈائریکٹ ہو جاؤ گے، وہ نمرود کی شکل میں ہوگا، وہ شداد کی شکل میں ہوگا، وہ ہارون کی شکل میں ہوگا، وہ قارون کی شکل میں ہوگا، میں اسے تھوڑی سی مہلت دے دوں گا، میں اسے تھوڑی سی مہلت دے دوں گا۔ لیکن اگر تم میرے محبوب کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاؤ گے اور میرے حبیب کے ساتھ گستاخی کرو گے، میں کبھی قبول نہیں کروں گا، میں کبھی مانوں گا نہیں، کیونکہ تم مجھے چھوڑ کے مجھے میرے ساتھ تو تو نے کر لیا، لیکن میرے حبیب کی برابری نہ کرنا، میرے حبیب کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ میں خدا ہو کے تمہاری برابری قبول کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم میرے محبوب کی برابری کرنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں نست و نبود کر دوں گا۔ اور اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر ان کفار کو دیکھ لینا جنہوں نے میرے حبیب کا سامنا کیا، پھر اس کے پلے کک نہ بچا۔ کیڑی ونڈ کر چھڑی میرے اللہ نے کہ محبوب شہرک کے، میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں اور یہ محبوب تمہاری جانوں کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ پیار کر لینا، اس کا ادب کر لینا، گستاخی نہ کرنا۔ گستاخی میرے حبیب کی گستاخی قابل قبول نہیں ہے، میں اپنے حبیب کی گستاخی قبول نہیں کر سکتا۔ ہاں تو میرے ساتھ کرے گا پھر میں تمہیں مہلت دے دوں گا۔ ہاں ہندو کہہ رہے ہیں نا اے بھگوان، وہ بھگوان مان رہا ہے نا، رب کے ہوتے ہوئے بھگوان مان رہا ہے نا، رب کے ہوتے ہوئے بھگوان مان رہا ہے نا، تو اس کا تو پتہ ہی کاٹ دیا نا۔
جس نے رب کے علاوہ کسی کو مانا، کسی کو بھی مانا، کسی کو بھی مانا، کسی کو بھی مانا، رب نے پتہ ہی کاٹ دیا۔ لیکن جو حبیب کے ساتھ ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے اور پھر آقا کریم علیہ السلام پہ شک بھی کرے، وہ بھی عاشق کوئی عاشق ہوندہ ہے جڑا معشوق تے شک کرے، وہ بھی کوئی عاشق ہوندہ ہے جڑے معشوق دی ادا نو اپناوے نا، وہ بھی کوئی عاشق ہوندہ ہے جڑا معشوق دے کردار پاک تے اگر وہ شک کرے تے پھر وہ عاشق نہیں گنیندہ۔ جے کر پکا مسلمان بننا ہے، جے کر پکا مسلمان بننا ہے تے پھر یار دی ہر ادا نو قبول کر، پھر یار دی ہر ادا نو من لے تے جدہ یار دی ادا نو من لے سے پھر تینو سیان کراون دی لوڑ کوئی نہیں ہونی، پھر سیان کراون دی لوڑ نہیں رانی کہ او مولوی میرے تے فتوے لانا ہے، تینو کلمہ آندہ ہے آپ نے، تو مینو آنا ہے کہ مجہول گفتگو کرنا، آپ نو کلمہ آندہ ہی، میں آپ مولویاں مطا کو مولویاں تے اٹیک کرتا ہے۔ اللہ کرے سارے اسی مولوی ہو جائیے۔ مولوی ہونا دور حاضر دی انتہائی ضرورت ہے، مولوی ہونا انتہائی ضرورت ہے۔ اگر اپنے بچیاں نو تسی قرآن دا تعلیم نہ دے سو نا، اگر تسی آپ دے بچیاں نو قرآن والے پاسے نہ لے جا سو نا تے دور جلمی آڑا آ جانے نے۔ جلمی دے جتنے شاگردن سارے کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی بی ایس ہے، کوئی میٹرک ہے، کوئی ایف اے ہے، تے انہوں نے قرآن نہیں امدہ۔ وہ لوگ انہوں نے پی ایچ ڈی ضرور کر لیے وہ جہلمی دے شاگردہ نے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں آندا، قرآن پڑھنا دور دی گل ہے، کلمہ بھی نہیں آندا۔ آپ دے بچے نو قرآن دی تعلیم دیو، آپ دے بچے نو مدرسے گھلیا کرو، آپ دے بچے نو انہاں مولویاں کو گھلے کرو۔ اللہ کرے اسی سارے مولوی بن جائیے، لیکن ملوانے نہ بنیے، خشک نہ بنیے۔ او مولوی بنیے جڑے یار دے غلام ہوئے، او مولوی بنیے جنہاں نو یار نال عشق ہوئے، او مولوی بنیے جویں حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی مولوی ہے، او مولوی بنیے جویں فرید الدین مولوی ہے، او مولوی بنیے جویں نوشاہ گنج بخش مولوی ہے، او مولوی بنیے جویں سیدنا الہی بخش مولوی ہے، او مولوی بنیے جویں حضرت معین الدین مولوی ہے، او مولوی بنیے جویں سیدنا غوث الاعظم مولوی ہے۔ جناب سیدنا غوث الاعظم نے آپ دی ساری زندگی درس و تدریس گزار چھڑی، اور میرے ورگا پیر دی آکھے کہ ساڑیاں بچہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ دے پیر اللہ تے پہلے میں ویکھاں کہ میرے پیر تے ایک بھی نہیں چھڑی، میرے پیر تے تہجد بھی نہیں چھڑی، میرے پیر تے کوئی نفلی نماز بھی نہیں چھڑی۔ آج میں اس پیر دا مرید ہو کے، غوث الاعظم دا غلام ہو کے، غوث الاعظم دے ٹکڑے کھا کے، میں آج اگر اپنے آپ نو پیر بنا کے بیٹھا تے میں آکھوں کہ میری پڑھی ہوئی ہے، نا 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 اے گل نہیں ہو سکتی، میں تے آپ دے پیر دا منکر ہویا کرتا، رسول اللہ دا تے پھر کی میں امتی بڑھ سکتی۔ علامہ جی کم از کم آپ دے پیر نال تے وفا کرا نا، جے میرے پیر نے ساری زندگی جناب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب نوشاہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ، جناب سیدنا الہی بخش رحمت اللہ علیہ، میرے جد امجد حضور سیدنا احمد حسن رحمت اللہ علیہ، جے کرو نا یار نال لائی رکھیے میں کی میں تروڑ سکنا۔ آکھے بابا جی، ہاں بابا جی فرما دے نے کلمہ آمدہ ہی حضور میں نو کلمہ پوچھتے پیو، جناب نے فرمایا ہاں تو تینوں پوچھتا پیو۔ شاگرداں لے ویکھیا شاگرد ہسے، استاداں دے شاگرد ہوسن نا وہ میری گلاں سن کے وہ بھی ہسے، وہ شاگرد ہسے، جداں شاگرد ہسے نے جناب فرمایا ہسو نہیں کلمہ سناؤ۔ لکھنا لاکھدا ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے، جلال الدین نے 14 طریقے نال علم کلمہ سنایا، ہر طریقے نو فرمایا مولوی غلط پڑھدا پیا صحیح پڑھ۔ مولانا نو غصہ آیا، مولانا فرما دے نے بابا جی تو انو کلمہ آندہ ہے، جناب نے فرمایا کلمہ سننا ہی کہ ویکھنا ہی، کلمہ سننا ہی کہ ویکھنا ہی۔ وہ بڑی عجیب دی گل ہے، ویکھن والی گل بڑی عجیب ہے۔ آکھے جی وکھا بھی دیو سنا بھی دیو، جناب نے فرمایا 2 سانکاں لے آؤ۔ تسی جان دیو سانکاں نو؟ اسی تا ذرا نا پنڈو ہے نا، ہاں پراتا 2 لے کے آؤ، پراتا نو جان دیو؟ ایک اور بھی انہوں آکھ دینے یار کنالیاں نہیں، وہ اپنی کنالیاں نا، وہ شہری زبان وچ نا، وہ 2 پراتا لے کے آؤ، ہاں مٹی دی جڑی پرات ہے انہوں سدے سن سانک کنالی، 2 سانکاں لے آؤ۔ ایک حضرت شمس الدین، حضرت شمس الدین کھڑے ہو گئے، 2 پرات انہوں سر تے رکھ لیا تے فرمایا لا الہ الا اللہ، نا حالی اللہ علی گل ہی نہیں آئی۔ فرمایا لا الہ، ترجمہ کی بندہ ہے کوئی نہیں ہے تیرے سوا،
کوئی نہیں ہے تیرے سوا سان کا آپ دی جگہ تے کھڑوتیاں نے اشا حضرت شمس الدین وچ موجود کوئی نہیں ایک ندائی اللہ جناب موجود ہوئے جناب جلال الدین مولانا روم رحمت اللہ علیہ اودو قدمہ جڑے کیا کیا ہون میں نو آپ دا کر لے مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نشد تا غلامی شمس تبریزی نشد سجنوں آقا دی غلامی دی وچ اثر ہے آقا دے غلام غوث ہوئے آقا دے غلام کلندر ہوئے آقا دے غلام عبدال ہوئے آقا دے غلام ولی ہوئے آقا دے غلام صحابی ہوئے آقا دے غلام تابی ہوئے آقا دے غلام تابع تابعین ہوئے آقا دے غلام فرشتے ہوئے آقا دے غلام نبی ہوئے آقا دے غلام نبی ہوئے تے جو غلام ہوندہ گیا او سردار بندہ گیا خود نو آقا دی غلامی دے وچ لے کے آؤ اور اپنے آپنوں آقا کریم علیہ السلام دا قریب لے کے جاؤ قریب کدوں جاؤ گے جدوں اندر کنگی مار سن اندروں زنگ دل از سیک لیلا پاک کن زنگ دل از سیک لیلا پاک کن اندروں جڑ دو زنگ اتر سینا جدن اندر اللہ زنگ اتر سینا اودا جا کے یار دا چہرہ آپ دا چہرہ صحیح نظر آسی جدن آپ دا چہرے دی ہوگی نا صفائی آپ دا چہرے دے لگے نا پتا آپ دا چہرے دے لگے نا من رف نفسو فقد رف رب ہوگئے میں جی گل لینا جن نے سیانا آپ نے آپ نو ان نے سیانا آپ دے رب نو جدن آپ دا شیشہ صاف ہو جاسی نا او دو پھر زندگی دا مزہ آ جائے گا او دو زندگی دا پتہ چل جائے گا اور ایمیں نہیں ہونا جتنی دیر تک یار نال تعلق نہیں جڑے گا اور یار سانو جان دے پہنے یار سانو پہچان دے پہنے حدود طاہر سے دیرا حدود طاہر سے دیرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں اور باروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر باروز حشر شفاعت کریں گے چل چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں ایک وعدہ کر لو کہ مساجد نو آباد کرو اپنے قریب والی مسجد نو آباد کرو اپنے قریب والی مسجد گئے کرو ایک وعدہ کرو اپنی اس پیشانی نو سجدے دی عادت پاؤ پاس ہونا اس پیشانی نو سجدے دی عادت پاس ہونا اللہ پاک اس استقامت عطا فرماوے اللہ پاک سانو حضور نبی پاک علیہ السلام دی سچی سچی محبت نال لبریز فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جان رحمت ہوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس پیاری گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ سنتے گالیاں بھی مسکراندا رہیا جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو وہریاں لئی جو چادراں بچھاندا رہیا اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ کدے منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ کدے روندا رہیا جات غاراں دے وچ زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت لی رب نو مناوندا رہیا زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت لی رب نو مناوندا رہیا السلام غیب جانن والیا اور السلام سونے مدینے والیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا عهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقات والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا وسیلتنا یا رسول اللہ سونیا لجپالا وسیلتنا ناصر سان غریباں دے کول کیے ذکر ہے تے وسیلہ حضور دائے وسیلتنا وسیلتنا گناہ دارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری امت پہ ہے وقت کچھ اور ہو گیا یا رسول اللہ وسیلتنا یا رسول اللہ تیری امت ہے گھیرے میں یا رسول اللہ پریشانم پریشانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ
پشیماں یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسیلتنا وسیلتنا منم سگے کوئے یا رسول اللہ منم گدام یا رسول اللہ منم گناہ گارم توئی سیاہ کارم منم گناہ گارم سیاہ کارم توئی سردار من یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومول الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیم کثیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم وصلو علیہ میرے اللہ یہ جو کلام پاک پڑھی گئی جو توام پکایا گیا جو ذکر ہوا تیرا ذکر ہوا تیرے حبیب کا ذکر ہوا تیرے حبیب کے حبیبوں کا ذکر ہوا میرے اللہ تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تیرے پاک حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اولا میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما تیرے پاک حبیب علیہ السلام کے گھر والوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما تیرے پاک حبیب علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اصحابہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما 2 سپارے اور 5 سورہ یاسین شریف کا ثواب تمام انبیاء کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما بدست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص حضور سیدنا عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث العظم حضور سید قطب علی شاہ صاحب حضور قبلہ سیدنا ریاض حسین شاہ صاحب حضور قبلہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب حضور قبلہ پیر غلام دستگیر صاحب حضور قبلہ پیر احمد حسن صاحب ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما میرے اللہ قبلہ منیر احمد صاحب کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کی روحوں کو بخشتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما یہاں جتنے بھی تشریف فرمائے ان کے والدین اگر اس دنیا میں نہیں ہیں جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں سب کی روح اقدس کو بخشتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما جو اس گھر کے حقدار دعویدار امیدوار ہیں سب کی روحوں کو بخشتے ہیں یا اللہ قبول فرما میرے اللہ رحم فرما میرے اللہ منیر احمد صاحب ہر سال دی طرح تیرے پاک حبیب دا ذکر کرواندہ ہے مالکین دا ذکر بلند فرمائی رکھ میرے اللہ یہ تیرے حبیب دے ذکر تے آپ دے مرشد دے ذکر تے مرشد دے ختم پاک تے اپنے والدین دے ختم پاک تے اتنا خرچ کردہ ہے مالکہ عطا فرمائی رکھ دوستان نے جنہاں نے جامع درمے سکنے جمیں حصہ لیا سب دے سن قبول و منظور فرما میرے اللہ جتنے بھی اتنے حاضر ہیں سب تے کرم بخشی فرما دے ہویا سب دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما تمام نیک حاجات پوریاں فرما دے ہویا آپ دے در تے آپ دے گھر دا غلام بنا کے رکھ آپ دے در تے آپ دے گھر دے غلامی وچ رکھ میرے اللہ شریعت مصطفیٰ تے چلن دی توفیق عطا فرما طریقت مصطفیٰ نو عمل تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اسی مریے تے تاویں یار دے ہو کے مریے جے جیویے تے تاویں یار دے ہو کے مریے سونیا سانو آپ دے یار دے غلاماں وچ رکھ مریے تے قبر انور دے وچ سونیا تیرے یار دا دیدار ہوے سونیا تیرے یار دی زیارت ہوے سونیا کرم نے نگاہ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد
بہار